جس کی بیوی نہاتے وقت زیادہ وقت لگاتی ہے وہ بلا کی ذہین ہوتی ہے۔ جس کی بیوی نہاتے ہوئے تھوڑا وقت لگاتی ہے اس کی بیوی جلدی بوڑھی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت کنگھا دیتی رہتی ہے اس کے بال بہت جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت ہار سنگار کرتی رہتی ہے ایسی عورت جلدی ڈھلنے لگ جاتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ گوشت پکا کر کھایا جاتا ہے اس گھر میں نحوست جلدی آتی ہے۔ جس گھر میں بکری کا دودھ پیا جاتا ہے ایسے گھر میں کبھی کینسر جیسی بیماری نہیں آتی ہے۔ جس گھر میں لکڑی کی آگ پر روٹی بنائی جاتی ہے اس گھر کے افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ جس گھر میں کیکر کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں جنات اور پریاں بسیرا کر جاتے ہیں۔ جس گھر میں پیپل کا درخت ہوتا ہے وہ گھر میں عام طور پر بہت بھاری قسم کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بیری کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں جنات اور آسیب پائے جاتے ہیں۔ جس گھر میں آسیب ہوں اس گھر میں انڈے کا چھلکا لٹکاؤ، آسیب بھاگ جائیں گے۔ جس مرد کی آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے اس مرد میں دوسری طاقتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جو مرد کان سے بہرا ہوتا ہے اس کی نیندیں ہمیشہ لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ جن مردوں کے دانتوں میں خلا پایا جاتا ہے وہ مرد عام طور پر خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جلد رئیس بننے والے افراد کی یہ نشانی ہے کہ جب سوتے ہیں تو الٹا لیٹ کر سوتے ہیں۔ جن مردوں کی مونچھیں لمبی لمبی ہوتی ہیں ان کی قسمت انتہائی بری قسم کی پائی جاتی ہے۔ ایسے مرد بہت جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں جو بولتے وقت منہ سے تھوک پھینکتے ہیں۔ جن مردوں کے پاؤں کا سائز بڑا ہوتا ہے ان کی 3 شادیاں ہوتی ہیں۔ جو سوتے وقت اونچے اونچے خراٹے لیتے ہیں ایسے لوگوں کی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کی قد چھوٹی ہوتی ہے ایسے لوگ دوسروں سے جلنے والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے سر کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا دل ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے بالوں کا رنگ بھورا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند بہت جلدی آ جاتی ہے ایسے لوگ بہت ہمت والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے ناف کا سراغ زیادہ بڑا ہوتا ہے ان کی زندگی بہت خوشحال گزرتی ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا رہ جو تیرے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، زمانہ چاہے تمہیں بے وفا کہے۔ جب آدمی کا باطن ناپاک ہوتا ہے تو نیک گمان کی اس میں گنجائش نہیں رہتی، اس لیے ہر شخص وہی سوچتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ انسان کی پہچان اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ چلتی ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ نے خلقت کو رزق تقسیم کیا تو غم جوان مردوں کے حصے میں رکھا اور انہوں نے اس کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ برائی کا بیج بونے والا بھلائی کی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ نفرت کے بدلے محبت کی امید اور بد اخلاقی سے پیش آ کر حسن اخلاق کی خواہش کرنا عبث ہے۔ در حقیقت علم وہ جوہر ہے جو پست کو بالا کر دیتا ہے اور جہالت وہ عیب ہے جو عزت دار کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھو نفس تمہارا سب سے برا قائد ہے جس کی قیادت کرنے میں تم ذلت و خواری اور تباہ و بربادی کی طرف گامزن ہوتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ غائب ہے تو غائب کا ذکر کرنا غیبت ہے، اور اگر حاضر ہے تو حاضر کے سامنے اس کا نام لینا بے ادبی ہے۔ میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے، اور وہ بخیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر بھلا وہ کیسے خرچ کر سکتا ہے۔ دنیا کی خواہشوں اور تمناؤں کی فلک بوس عمارتیں جو تمہارے دل میں قائم ہیں ان میں کبھی بھی دولت معرفت ہاتھ نہ آئے گی، کیونکہ خزانہ آبادیوں میں نہیں ہوتا، بڑے بڑے خزانے کھنڈرات میں ملا کرتے ہیں۔
دعا ایسے اوقات میں بھی مانگا کرو جیسے غازیوں کے جہاد کرنے کا وقت، بارش کا وقت، نماز فریضہ کا وقت اور روزہ کی حالت، اور ایسے وقت جب دل پر رقت طاری ہو، کیونکہ ان تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے مال سے جو بہتر اور حلال ہو وہ دے، اور جس میں اسے کچھ شبہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سوائے پاک شے کے قبول نہیں کرتا۔ جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہے۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے، ہماری تکبر کی بو، غصہ کی بو، حرص کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ صرف ظاہری اعمال کی بجا آوری پر متقوف رہتے ہیں ان کو شکوک و شبہات ستاتے رہتے ہیں، اور نفس و شیطان کے وساوس سے ان کا ایمان محل خطر میں رہتا ہے۔ زہد دل سے شے کے گم ہونے کا نام ہے، اور اس شے کی خوشی کا نفس مٹانا، ذات اور منانا حال کو ہمیشہ اٹھانا ہے، اور مرات میں موت تک صحیح کرنا ہے۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت بھی حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ مسلمان بننے کا سب سے بہترین کلیہ یہ ہے جو زبان سے کہے اس کو دل سے بھی مان لے، پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بعد کے لوگوں میں پیدا کیا، اور ہم نے ان سزاؤں کے بارے میں سن لیا جو ہم سے پہلے لوگوں کو دے دی گئی تھی۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ ہم ان اشغال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے۔ سچا مرید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذکر سے سست نہ ہو، اس کی محبت سے اکتا نہ جائے، اس کے غیر سے محبت نہ کرے، سنت و فرض کو لازم پکڑے۔ دنیا داروں کو دنیا راس آئی، اور آخرت کے چاہنے والوں کو آخرت، اور عاشق خدا کا ما سوائے خدائے قدوس کے اور کسی سے دل نہ لگا۔ میری تمنا یہ ہے کہ بیان و سخن سے نکل کر تیری ذات کا مشاہدہ کر لوں، لیکن یہ تمنا غلط ہے، کیونکہ ہماری جسمانی آنکھ تیرا کب مشاہدہ کر سکتی ہے، اور جب تک ہم غم اور شادی کے پابند ہیں اور ہم پر مادی عوارض طاری ہیں مشاہدہ ممکن نہیں۔ وہ دل جو طبعی کیفیتوں کا مقید ہے وہ دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مانگی ہوئی اشیاء چند روز ہماری ساتھ رہتی ہیں، لیکن مشاہدہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان میں لافانی صفات پیدا ہو جائیں۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کے غصے اور نفرت پر دانت گڑھا کر کھا جاؤ، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ یعنی اس کے غصے کو برداشت کرو اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اور پرخلوص ہو کہ اس کے ساتھ وفا کرو۔ ایک عاشق حق تعالیٰ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق استعداد حاصل ہوتی ہے۔ ریپیٹ۔ کم ظرف اپنی کامیابی اور نعمت کی فراوانی کو فقط اپنی محنت و کاوش کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جب ناکامی و مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تب اسے اپنی ناشکری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیک و شریف اپنی کامیابی اور نعمت کو خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھ کر شکر گزار ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹانے والے عناصر میں دو اہم عناصر نفس اور شیطان ہیں۔ ان دونوں کی مخالفت کرنے والا صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جس سے مسلمانوں کی راحت اور مدد مقصود ہو، جیسے صوفیوں، فقیہوں،
درویشوں کی خدمت کرنا یہ نوافل کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق انہیں آداب کی موجودگی اور عدم موجودگی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حیوان طبیعت کے تقاضے کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور برائی بھلائی میں تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں یہ تمیز سکھلائی نہیں گئی۔ چونکہ آدمی کو اللہ نے تمیز دی ہے اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس نے اللہ کی نعمت عقل کا حق ادا نہیں کیا اور کفران نعمت کیا۔ ہر عورت کے ہمراہ شیطان ہوتا ہے۔ جس شخص کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اسے چاہیے کہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے صحبت کرے، کیونکہ اس بارے میں تمام عورتیں برابر ہیں۔ جب کوئی مومن سونے کا بت پالے گا تو اس کے پجاری کے لیے کب چھوڑے گا، بلکہ اس سے آگ میں ڈالے گا اور اس کی عارضی ہیبت کو توڑ ڈالے گا۔ اگر تو پرندوں کی بولی بولے تو پرندوں کے دل سے کب واقف ہو سکتا ہے؟ اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ بھی سیکھ لے تو کیا جانے وہ پھول سے کیا کہتی ہے۔ جن کو قرب الہی بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے وہ دور رہنے والوں کی نسبت ہمیشہ حیران و سرگرداں زیادہ رہتے ہیں۔